حضرت محمد کا یہ واقعہ سننا ہر امتی پر لازم ہے۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر میں سے کسی کی رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان بسم اللہ الرحمن الرحیم طفیل بن عمر مکہ آ رہے ہیں۔ مکہ کے مشرک کی خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دین کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ طفیل بن عمر اپنے قبیلے دوست کے رئیس تھے۔ دوست عرب کا ایک طاقتور قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ یمن کے ایک کونے میں پہاڑ کے دامن میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی دلیر اور دولت مند تھے۔ اپنی آبادی کے گرد انہوں نے ایک حفاظتی بند بھی تعمیر کر رکھا تھا۔ اس طرح ارد گرد کے علاقوں میں ان کی خوب دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ طفیل بن عمر دوستی ایک شاعر بھی تھے، حیثیت والے شخص تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں سوجھ بوجھ بھی بہت تھی۔ دوسرے بڑے لوگ ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے قبیلہ دوست میں ان کی بہت عزت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے مشرک ان کی آمد کی خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہیں طفیل بن عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر نہ لے لیں۔ اگر وہ کہیں مسلمان ہو گئے تو ان کی وجہ سے مسلمان طاقتور ہو جائیں گے۔ یہ تھی مکہ کے مشرکین کی پریشانی کی وجہ۔ چنانچہ وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس مسئلے پر غور کرنے لگے۔ آخر طے کیا کہ طفیل بن عمر کا پرجوش انداز میں استقبال کیا جائے، ان کی خوب خاطر تواضع کی جائے، اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، ساتھ ہی انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوب بھڑکایا جائے، اتنا ورغلا دیا جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر کان نہ دھریں۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ جو ہی طفیل مکہ میں آئے، مشرکین نے ان کا زوردار استقبال کیا، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے خوب کان بھرے۔ خود بعد میں طفیل بن عمر نے بتایا کہ قریش کا جو آدمی بھی مجھے ملتا تھا وہ یہی کہتا تھا، تم ہمارے مہمان ہو، یہاں کے مقامی حالات سے ناواقف ہو۔ ہم خیر خواہی کے لیے بتائے دیتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت سے ہمیں چکر میں ڈال رکھا ہے۔ اس نے ہم میں بے چینی اور الجھنیں پیدا کر دی ہیں، ہمارے سب کام گڑبڑ کر دیے ہیں۔ اس کی باتیں جادو کا اثر رکھتی ہیں اور وہ اپنی زبان کی طاقت سے کام لے کر میاں بیوی، باپ بیٹے اور بھائی میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم اس کی چال میں نہ آ جاؤ۔ ہمارا دوست آنا مشورہ یہ ہے کہ اس سے کوئی بات نہ کرو اور نہ اس سے کچھ سنو۔ ان باتوں نے مجھے کچھ اس حد تک خوف زدہ کر دیا کہ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ اگر اتفاقاً کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے تو ان کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اللہ کی قدرت کے کھیل انوکھے ہیں۔ دوسرے دن طفیل بن عمر صبح سویرے حرم کعبہ گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت یا تو کانوں میں روئی رکھنا بھول گئے تھے یا روئی نکل گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات تلاوت کر رہے تھے وہ ان کے کانوں میں پڑ گئی۔ اللہ کا کلام تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ طفیل بن عمر ذرا سوجھ بوجھ والے تھے، اثر لیے بغیر نہ رہ سکے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دل و دماغ میں ٹھنڈک دوڑ گئی۔ انہوں نے دل میں کہا، اے طفیل، تو کتنا ناسمجھ ہے، قریش کے چکر میں آ گیا، کیا تجھ میں عقل نہیں ہے؟ اللہ نے تجھے شعر و شاعری کی صلاحیت عطا کی، تو خود دوسرے کے کلام کی خوبی یا عیب کو پرکھ سکتا ہے، پھر کیا مشکل اور الجھن ہے کہ تو خود فیصلہ نہ کر سکے؟ ان سے مل کر معلوم تو کر وہ کیا کہتے ہیں، اگر ان کی بات قبول کرنے کے قابل ہے تو مان لے، ورنہ کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور حرم سے نکل کر چل پڑے۔ طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب رہائش گاہ پر پہنچے تو طفیل اچانک سامنے آ گئے اور بولے، اے صاحب، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کی ذات اور آپ کی دعوت کے بارے میں یہ باتیں کی۔ ان کی باتوں کا اثر اتنا ہوا کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکوں، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں اللہ نے مجھے آپ کی آواز سنا دی۔ آپ جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ مجھے بہت اچھا معلوم ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ
آپ ذرا مجھے تفصیل سے بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان فرمائیں، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا۔ یہ شیریں کلام سن کر طفیل بن عمر پر وجد کی حالت طاری ہو گئی۔ شاعر تھے، کلام کو سمجھتے تھے، لیکن یہ کلام ایسا تھا پہلے کبھی اس جیسا سنا نہیں تھا۔ بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کی قسم میں نے آج تک اس سے بہتر کلام سنا، نہ آپ کی باتوں سے بڑھ کر کوئی پر حکمت بات سنی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی دعوت مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اس طرح حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ قریش کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری قوم مجھے بہت چاہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وطن جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم اپنی قوم کو حق کی طرف بلا سکتے ہو۔ اس پر طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے دعوت کا کام آسان ہو جائے اور یہ کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی اسے کوئی نشانی عطا فرما۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد اپنی بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا، ساری وادی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، راستہ دو پہاڑوں کے درمیان سے ہو کر جاتا تھا، زبردست اندھیرے میں نیچے جانا بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ جو ہی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے کی طرف رخ کیا، ان کا چہرہ یکدم روشن ہو گیا، اس میں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے والی روشنی نے ارد گرد کی فضا کو روشن کر دیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے قبیلے کے ایک گھر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ معلوم نہیں اس وقت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا خیال آیا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اپنی نشانی چہرے کے بجائے کسی اور جگہ منتقل فرما دے۔ ابھی یہ الفاظ منہ سے نکلے ہی تھے کہ روشنی ان کے کوڑے میں آ گئی۔ اب ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا مشال کا کام دے رہا تھا۔ یہ وہ نشانی تھی جس کی وجہ سے وہ ذو النور یعنی نور والے مشہور ہوئے۔ گھر پہنچے، سب سے پہلے باپ کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، پھر سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ اسلام نہ لائے۔ انہوں نے کوشش جاری رکھی لیکن صرف ایک آدمی مسلمان ہوا۔ آخر یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یہ پھر قبیلے کی طرف لوٹے، پھر انہیں تبلیغ کی، آخر ان کے قبیلے کے اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کو مدینہ گئے۔ آپ نے غزوہ خیبر میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے بعد طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، وہاں ایک بت خانہ ہے، وہ اس میں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بتوں کو گرا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس کو برباد کر دو۔ چنانچہ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے کچھ مسلمانوں کے ساتھ گئے، بت خانے کو تباہ کر دیا اور آگ لگا دی۔ غزوہ طائف کے موقع پر حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت خانے گرانے کی خبر سنائی، آپ بہت خوش ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ ان کے خلاف جہاد میں حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے خلاف مہم بھیجی گئی تو وہ اس میں بڑے جوش و خروش سے شریک ہوئے۔ جنگ یمامہ میں بڑی بہادری سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری فیکٹری کے مین گیٹ کے سامنے جو شخص پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم سمجھ کر خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا خواب بیان کیا تو امام صاحب نے کہا، جس شخص کے بارے میں تمہیں بار بار عمرہ کروانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز بزنس مین نے اپنا ایک ملازم اس پھل فروش کے پاس اس کا موبائل نمبر معلوم کرنے کو بھیجا۔ بزنس مین نے موبائل پر کال کر کے اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں 3 بار حکم ملا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کروا دوں، لہٰذا جلد از جلد میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔
یہ بات سن کر پھل فروش زور سے ہنس اور کہنے لگا کیا بات کرتے ہو صاحب، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی اور تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی سارا خرچ میرا ہوگا۔ بہرکیف خاصی بحث کے بعد وہ پھل فروش اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا مگر میرے تمام اخراجات تمہارے ذمے ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ نماز بھی کم ہی پڑھتا ہوگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرانے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں افراد اکٹھے عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا۔ اس طرح ان دونوں افراد کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ جب حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا صاحب حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کرنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ بزنس مین کو اس پر کیا اعتراض ہوتا، اس نے کہا نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدہ میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا، جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر بزنس مین کو بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو بڑے نصیب کی موت ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں بھی ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا، خانہ کعبہ میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، ہزاروں فرزندان توحید نے اس کا جنازہ پڑھا۔ وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے گھر کا تمام خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔ پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد بزنس مین نے پھل فروش کی بیوی سے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم شریف میں سجدہ کی حالت میں موت آئی۔ بیوی نے کہا بھائی میرا خاوند کوئی نیک آدمی تو تھا نہیں، میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسایہ میں ایک غریب بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے لاتا وہی چیز اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی اے اللہ رب العزت آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری نظر میں یہ سبق ہم سب کے لیے ہے، زندگی تو جیسے تیسے بہرحال گزر ہی جاتی ہے لیکن جس قدر ممکن ہو مستحق اور غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے اور چکی پیس رہا ہے اور زاروں کتار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر واپس آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوشت کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا، ہاں میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام یہ سن کر بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا اے اللہ کے بندے آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی جیسی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔